یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور سب کو جو لوگ سن رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان جو ہے اس کا کیس اتنا مضبوط ہے کشمیر کے حوالے سے کہ اس کو مؤثر طریقے سے اگر پلیڈ کیا جائے انٹرنیشنل فورمز پر تو بہت زیادہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کشمیریوں کو۔ مثال کے طور پہ ایک بہت ہی عظیم رہنما تھے نیلسن منڈیلا، 27 سال انہوں نے جیل کاٹی ساؤتھ افریقہ کی جیلوں میں۔ 27 سال جیل کے بعد ان کو وہ ریلیز ہوئے اور ان کو نوبل پیس پرائز ملا، اور ان کی جو 27 سال جیل ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنی زیادہ جیل کاٹی، لیکن کشمیر کے بہت سے جو لیڈر ہیں وہ نیلسن منڈیلا کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو تو ان کے نام پتہ ہیں، ہمارے پاکستان میں جو ارباب اختیار ہیں ان کو ان کے نام ہی نہیں پتہ۔ جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں ان کا نام لیں، وہ تقریروں میں ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں اب آج آپ کو کچھ نام بتانا چاہتا ہوں، کون سے لوگ ہیں جو نیلسن منڈیلا کی قید کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اس وقت بھی انڈیا کی جیلوں میں ہیں۔ محمد قاسم فختو، ڈاکٹر قاسم فختو جو آسیہ اندرابی کے شوہر ہیں، ان کا نام لیا آج شہباز شریف صاحب نے، آسیہ اندرابی صاحبہ کا۔ وہ 15 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں آسیہ اندرابی، لیکن ڈاکٹر قاسم فختو 34 سال سے جیلوں میں ہیں، 34 ایئرز، اس وقت ہریانہ جیل میں ہیں۔ اسی طرح شبیر احمد شاہ صاحب جو ہیں، یہ ابھی تو 10 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، لیکن مجموعی طور پہ 39 سال ہو گئے ان کی جیل کو، 39 ایئرز۔ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ اب پچھلے 8 سال سے جیل میں ہیں، لیکن ان کی مجموعی جیل جو ہے وہ بھی 12 سال سے زیادہ ہے۔ مسرت عالم بھٹ صاحب 12 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں۔ ناہیدہ نسرین 9 سال سے تہاڑ جیل میں، فہمیدہ صوفی 9 سال سے تہاڑ جیل میں، نعیم احمد خان 10 سال سے تہاڑ جیل میں، ایاز اکبر 10 سال سے یہ تہاڑ جیل میں۔ اسی طرح میرے پاس بہت سی ایک لمبی فہرست ہے۔ مصدق ملک صاحب، اگر ڈاکٹر قاسم فختو جو ہے وہ 34 سال سے انڈیا کی جیلوں میں ہے اور نیلسن منڈیلا کو وہ کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ان کا نام ہم انٹرنیشنل فورمز پہ کیوں نہیں لیتے، یونائٹڈ نیشنز میں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ نام نہ لینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نام لینا کافی نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نام نہیں لینے چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں ہر فورم پہ لینے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ آرڈر کچھ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی علی ظفر بھائی بھی کہہ رہے تھے، میرے خیال میں ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بڑی بات کی، وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی زمین کی نہیں ضمیر کی بات ہے، تو یہ تو اٹھانی ہوگی اور ہر ایک کا نام لینا ہی ہوگا۔ لیکن وہ دنیا جو سن رہی تھی ابھی فلسطین کے کیس کے اندر، اور اسرائیلی جو انہوں نے بمباری کی وہ غزہ کے اندر، اور اس میں غزہ کے بعد جو انہوں نے لبنان میں کیا، جو 1/3 سیریا لے گئے، سیریا کا سارا پانی، میٹھا پانی لے گئے، تو جس طرح انہوں نے کاٹ چھانٹ کیا اور جیسے دنیا خاموشی سے تماشائی بنتی رہی ہے۔ کون ہے جس نے CNN یا BBC کے اوپر وہ ماؤں کو اپنے بچے ربل میں سے نکال کے ہسپتالوں کے نہیں دیکھا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو نہیں دیکھا، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ تو دنیا کا آرڈر کچھ بدلتا سا چلا جا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ اور بھارت جو ہے اس کا طریقہ کار بہت زیادہ مختلف نہیں ہے اسرائیل سے۔ ایک تو یہ یونیلیٹرلزم جس میں مئی میں ہمارے اوپر بھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اللہ کا کرم ہوا ان کو منہ کی کھانی پڑی، چڑیوں کی طرح ان کے جہاز گرے، وہ ایک علیحدہ بات رہی۔ مگر انہوں نے تو یونیلیٹرلزم کیا نا، کسی نے آنکھ ماری ہوگی، کسی نے نوٹ دیا ہوگا، ایسے تو نہیں کہ دو ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ پل پڑیں اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً لگ بھگ، مجھے تو خیر میرے نمبرز کوئی شاید ٹھیک نہ ہوں، لیکن تقریباً 43 لاکھ 4.3 ملین سیٹلرز جو ہیں وہ لا کے کشمیر میں آباد کیے گئے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب اگر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہی آپ لے چلتے رہیں مگر ڈیموگرافی کو ہی بدل دیں، اگر آپ وہ ڈیموگرافی بدل دیں جس جگہ پہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ تو آپ نے اپنا آئین بدلا اور وائلیشن آف یونائٹڈ نیشنز کی تمام ریزولوشنز اور تمام جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کو طاق پہ رکھ کے آپ نے آئین بدلا، وہاں پہ لا کے آپ نے سیٹلرز کروائے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پہ آبادیاں قائم کر رہے ہیں۔
اور ابھی تو چلے فوج اور پولیس مارتی ہے، کچھ دیر میں تو یہ سیٹلرز بھی مارنا شروع کر دیں گے اگر اسرائیل ہی سے یہ لے جس رہے طرح ہیں. کہ اسرائیلی جوش سیٹلرز بھی مارتے ہیں فلسطینیوں کو. اور پھر ہمارے یہاں پہ میں گھومتا پھرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریڈ کریں. کیا ٹماٹر کے بدلے میں ہم آزادی جو ہے اس کو ٹریڈ کریں؟ کیا ٹریڈ کریں؟ ٹماٹر کے بدلے میں سوورنٹی ٹریڈ کریں، ٹماٹر کے بدلے میں آزادی ٹریڈ کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بھی جیسے ابتدائیے میں کہا اور علی بھائی نے بھی کہا کہ یہ جو ریجنل بلاکس اب بن رہے ہیں ان میں ایک بڑی مؤثر آواز، جس طرح ہمیں اس جنگ میں ڈپلومسی کی فتح ہوئی اور دنیا ہمارے ساتھ آ کھڑی ہوئی، بالکل اسی طریقہ کار سے ہمیں ایک مؤثر ڈپلومسی اب نئی رن کرنی پڑے گی. پرانی کو چھوڑنا نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر ان کی اضافت کے اندر اب ایک ریجنل بلاکس کے ذریعے ہمیں دباؤ ڈالنا ہوگا. اور یہ بھی اس کے علاوہ چارہ یہ بھی نہیں. یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں ایک آرٹیکل ہے 257 وہ مسئلہ کشمیر کا وہی حل پیش کرتا ہے جو یو این ریزولوشنز میں لکھا ہوا ہے. اور میں شمیم شال صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا. بریک سے پہلے میں آزاد کشمیر کے صدر حال ہی میں فوت ہو گئے جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ ہمارے شو میں ایک بڑی اہم بات کی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں. بیسیکلی اگر مقبوضہ کشمیر پر انڈین سوورینٹی ہو جاتی ہے، چاہے سیلف گورننس ہو، آزاد کشمیر میں سیلف گورننس ہو، اور وہاں پر پاکستان کی سوورینٹی ہو جاتی ہے، اس اے ڈویژن آف کشمیر. ہم کشمیری اب خود اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھائیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا پاکستان کی جو بات چیت ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب اس میں جو اصل فریق ہیں وہ کشمیری عوام ہیں. جب تک کشمیری عوام اس بات چیت میں شریک نہیں ہوں گے اس وقت تک بات آگے وہ نہیں بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیف جسٹس کے کرائسس پیدا ہوئے تھے، دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا پیپل آف کشمیر، ورنہ تو فیصلہ ہو چکا تھا. یہ بڑی اہم بات کی تھی سلطان محمود چودھری صاحب نے 2007 میں جب ایک وکلا تحریک چلی تھی. تو وہ اگر تحریک نہ چلتی تو پرویز مشرف صاحب تو اپنا کام دکھا گئے تھے. اس اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جو ریسنٹ پاسٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا. اس کے بعد بہت سے ایسے اقدامات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. مثلاً 9 نومبر 2019 کو کرتارپور کوریڈور باضابطہ طور پہ کھولا گیا. کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ کھولنا چاہیے تھا، 9 نومبر کے دن نہیں کھولنا چاہیے تھا جو علامہ اقبال کا یوم وفات تھا. اچھا، اسی طرح 13 جولائی 2020 کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واگا بارڈر کھولا گیا. 13 جولائی کشمیریوں کا مارٹرز ڈے ہے، یوم شہدائے کشمیر ہے. 25 فروری 2021 کو پاکستان اور بھارت نے اچانک سیز فائر کر دیا. اور پھر 27 ستمبر 2023 کو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم جو ہے اس نے بھارت کا دورہ کیا. یعنی کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا میچ کھیلنے جاتے ہیں، آپ نے انڈیا کا دورہ کیا، انڈیا پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے اس دفعہ جو آپ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کیا، اس کو پوری قوم اپریشیٹ کری ہے.